آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی حیدرآباد کا دورہ کرنے والے ہیں آج۔ بی جے پی پریزیڈنٹ نڈا کی ہوئی حیدرآباد میں آمد، اسد اویسی اور اکبر اویسی کے خطابات، راجکوٹ کے کووڈ ہاسپٹل میں لگی آگ، فیس بک پر ہوا کئی لاکھ ڈالر کا چالان، کے ٹی آئی نے بی جے پی سے کہا 1300 کروڑ روپے لے کر شہر حیدرآباد آئیں، انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیک ہونے کا خطرہ، کلیانہ لکشمی اسکیم میں دھاندلیوں کا انکشاف، پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کے اپڈیٹس، فلسطین میں پھر سے لاک ڈاؤن، کووڈ-19 پیشنٹس کے لیے بیلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ، پی یو سی میں ایڈمیشنز کے لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موسم کی جانکاری۔ تو ان تمام تفصیلات کو دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے تازہ ترین اپڈیٹس۔ وزیر اعظم کا آج احمد آباد، پونے اور حیدرآباد کا دورہ، ادویات تیار کرنے والے 3 کمپنیوں میں کورونا ویکسین کی پیش رفت کا معائنہ کریں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ حیدرآباد، شیڈول میں کوئی سیاسی پروگرام نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتہ 28 نومبر کو یہاں ویکسین تیار کرنے والی کمپنی بھارت بایو ٹیک کا دورہ کریں گے۔ ملک میں کووڈ-19 کے ویکسین کی تیاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے مقصد کے تحت شہروں کے اپنے سہ روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر وہ حیدرآباد آ رہے ہیں۔ شیڈول کے مطابق مودی تقریباً 4 بجے شام حکیم پیٹ ایئرپورٹ اسٹیشن پہنچیں گے، جہاں سے وہ جینوم ویلی میں واقع بھارت بایو ٹیک جائیں گے، جہاں کووڈ ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے اشتراک سے کمپنی کی جانب سے کورونا وائرس کے لیے دیسی ساختہ ٹیکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ بھارت بایو ٹیک کے عہدیدار وزیر اعظم کو ویکسین کی تیاری کے مختلف مراحل سے واقف کروائیں گے۔ ملک بھر کے مختلف مراکز پر کمپنی کی جانب سے ویکسین کی طبی تجربات کا تیسرا مرحلہ کیا جا رہا ہے۔ مودی توقع ہے کہ ویکسین کی تیاری کے اس پلانٹ میں کم از کم 1 گھنٹہ گزاریں گے اور 5:10 پر دہلی واپس ہو جائیں گے۔ ایسی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ مودی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے لیے بی جے پی کی مہم میں بھی حصہ لیں گے، لیکن ذرائع نے کہا کہ ان کے پروگرام میں کوئی سیاسی سرگرمی شامل نہیں ہے۔ بی جے پی کے مختلف قومی قائدین بشمول اس کے سربراہ جے پی نڈا، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ توقع ہے جی ایچ ایم سی کے آئندہ چند دنوں میں منعقد ہونے والے انتخابات کے لیے پارٹی کی مہم میں حصہ لیں گے۔ 1 دسمبر کو منعقد شدنی انتخابات کے لیے حیدرآباد کی ترقی کے لیے بی جے پی کی عبرتناک شکست ضروری، کانگریس کو ایک نشست بھی نہیں ملے گی، شہر میں امن اور ترقی کے لیے مجلس کو کامیاب کریں، بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ معیشت سدھار نے بی جے پی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، مغل پورے میں مشترکہ انتخابی جلسہ، قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ سیکریٹریٹ میں 2 عالیشان مساجد تعمیر ہوں گی۔ ایل بی اسٹیڈیم میں ٹی آر ایس کا آج جلسہ، چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ مخاطب کریں گے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ہفتہ 28 نومبر کو شام 4 بجے شہر کے ایل بی اسٹیڈیم میں ٹی آر ایس پارٹی کے انتخابی جلسے عام سے خطاب کریں گے، جس کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ وزیر آبزائش و مویشیات سرینواس یادو نے آج پارٹی کے قائدین کے پربھاکر اور دوسروں کے ساتھ ایل بی اسٹیڈیم میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ دوپہر 3 بجے سے پارٹی کارکنوں کو ایل بی اسٹیڈیم پہنچ جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جلسہ گاہ کو سینیٹائزر کیا گیا ہے۔ جلسے عام میں شرکت کرنے والے کارکنوں کے ہاتھوں کو سینیٹائزر کرنے کے بعد ماسک پہننے والوں کو ہی اندر داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ کورونا وائرس کے قواعد کی سختی کے ساتھ عمل آوری کی جائے گی۔ اسٹیڈیم میں 3 اسٹیج قائم کیے گئے ہیں۔ اسٹیڈیم کے باہر 12 اسکرین لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلسے عام میں 2 لاکھ افراد کی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔ جلسے عام سے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ خطاب کرتے ہوئے ترقی کی تفصیلات پیش کریں گے۔ انتخابی مہم میں صدر بی جے پی جے پی نڈا کی شرکت۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا جی ایچ ایم سی انتخابات کی مہم چلانے حیدرآباد پہنچ گئے اور شام میں انہوں نے کتا پیٹ سے ناگل تک روڈ شو کے ذریعے بی جے پی امیدوار کی تائید میں انتخابی مہم چلائی۔ روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کہ بی جے پی کے تئیں عوامی رد عمل دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چندر شیکھر راؤ کی حکمرانی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 سال سے چندر شیکھر راؤ حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف ریاست کو مقروض بنا دیا۔ گزشتہ انتخابات میں عوام سے کیے گئے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا اور اب نئے وعدوں کے ذریعے شہر حیدرآباد کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ مجوزہ انتخابات میں شہر کے عوام ٹی آر ایس کو مناسب سبق سکھانے جا رہے ہیں۔ جے پی نڈا نے ٹی آر ایس کا کارگزار صدر تارک راما راؤ کے اس بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گلی کے انتخابات میں دلی کے قائدین آ رہے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نے کہا کہ اب ٹی آر ایس قائدین کے ڈرامے زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والے ہیں۔ مرکزی وزراء 1350 کروڑ روپے ساتھ لائیں، مشکلات کے دوران حیدرآباد کا دورہ نہیں کیا، تارک راما راؤ کا الزام۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں بی جے پی کی انتخابی مہم چلانے کے لیے 1 درجن مرکزی وزراء یہاں آئیں
اور اب وزیر اعظم نریندر مودی بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ لاک ڈاؤن، کورونا اور حالیہ بارش اور سیلاب کے وقت ان میں سے کسی نے بھی حیدرآباد کا دورہ کیا تھا یا کوئی نظر آئے؟ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کے عوام کی پریشانیوں اور دکھ درد میں صرف TRS کے قائدین ہی دیکھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مرکزی وزراء یا وزیر اعظم کے دورہ حیدرآباد اور ان کی انتخابی مہم میں حصہ لینے پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ حیدرآباد کا دورہ کرتے وقت اپنے ساتھ 1350 کروڑ روپے کی رقم لائے، جسے حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ افراد میں تقسیم کیا جا سکے، کیونکہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے بارش کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگاتے ہوئے 1350 کروڑ روپے فوری جاری کرنے کی مرکز سے درخواست کی تھی۔ تقریباً 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی مرکز کی امداد موصول نہیں ہوئی۔ تارک راما راؤ آج دوپہر پیپلز پلازا نیکلس روڈ پر آریہ ویشیا طبقے کے افراد کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 6 سال سے لا اینڈ آرڈر کی کافی بہتر صورتحال ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے، لیکن مجوزہ انتخابات میں چند طاقتیں مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کرتے ہوئے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس سے شہر میں امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران حیدرآباد میں کئی اہم IIT کمپنیز قائم ہوئی ہیں۔ اگر حیدرآباد کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے تو آیا ایسی صورت میں گوگل یا ایپل کمپنی یہاں اپنی سرگرمیاں شروع کریں گی؟ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے عوام امن چاہتے ہیں یا پھر تفرقہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت مسلسل عوام کو گمراہ کرتی آ رہی ہے۔ حالیہ دنوں کو کورونا وائرس کی وبا کے دوران 20 لاکھ کروڑ کے پیکیج کا اعلان کیا۔ اس پیکیج کے تحت ملک کے 132 کروڑ عوام کو فی کس 15,000 روپے رقم حاصل ہونی تھی، لیکن ابھی تک مرکز کی یہ رقم نہیں ملی۔ تاجرین یا عام آدمی تک پیکیج کی رقم نہیں ملی تو پھر یہ رقم کہاں گئی؟ BJP دور حکومت میں نئے روزگار کے مواقع نہیں ملے اور پہلے سے روزگار سے مربوط افراد روزگار سے محروم ہو رہے ہیں۔ آصف آباد میں شیرنی کی موجودگی کا ویڈیو ہوا وائرل۔ راجکوٹ کے کووڈ ہاسپٹل میں خوفناک آگ، 5 ہلاک، 28 زخمی۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے مغربی کنارے میں مکمل لاک ڈاؤن۔ مکرمہ میں بارش، کلاک ٹاور بادلوں میں چھپ گیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافوں کا سلسلہ جاری۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج مسلسل دوسرے دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ آج ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں ڈیزل 22 سے 26 پیسے اور پیٹرول 17 سے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل 5 دن تک اضافے کے بعد 25 نومبر کو دونوں ایندھن کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ 20 نومبر کو 48 دن تک مستحکم رہنے کے بعد پہلی بار دونوں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول آج مزید 19 پیسے اور ڈیزل 24 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ دہلی میں پیٹرول 81.89 روپے جبکہ ڈیزل 71.86 روپے۔ بمبئی میں پیٹرول 88.58 روپے اور ڈیزل 78.38 روپے۔ کولکتہ میں پیٹرول 83.44 روپے اور ڈیزل 75.43 روپے اور چنئی میں پیٹرول 84.91 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 77.70 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ کورونا متاثرین پوسٹل بیلٹ کا استعمال کریں، کیسز میں کمی کے پیش نظر محکمہ صحت کی خواہش۔ یوزرز کی ذاتی معلومات دوسروں کو دینے پر فیس بک پر $60 لاکھ کا جرمانہ۔ جنوبی کوریا کی ایک ایجنسی نے فیس بک پر صارفین کی ذاتی معلومات دوسروں کو دینے پر $60.6 لاکھ کا جرمانہ لگایا ہے اور مجرمانہ تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق رواں سال اگست میں لانچ ہونے والی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے والے جنوبی کوریا کے ادارے پرنسپل انفارمیشن پروٹیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ ایک تفتیش کے بعد فیس بک پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کلیانہ لکشمی اسکیم میں دھاندلیوں کا انکشاف۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں غریب و نادر لڑکیوں کی شادیوں کے لیے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ انوکھی و انفرادی اسکیم کلیانہ لکشمی کے مبینہ بدعنوانیوں دھاندلیوں کے ضمن میں روزانہ حیرتناک انکشافات ہو رہے ہیں۔ تاحال ضلع بھر میں 111 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جنہوں نے فرضی نام لے کے ذریعے اس اسکیم سے دھوکہ دہی کرتے ہوئے رقم حاصل کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 87 استفادہ کنندگان فرضی نے مختلف بینکوں سے رقم حاصل کر لی ہے۔ ان دھاندلیوں میں درمیانی افراد کے ملوث ہونے کا بھی پتہ چلا۔ ضلع حکام نے اس واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کرنے پر پتہ چلا کہ ایچوڑا مستقر میں واقع ایک می سیوا مرکز میں یہ دھاندلیاں کی جا رہی تھی، جس پر عہدیداروں نے می سیوا کے افراد سرینیواس جادھو چپوت کشن کی نشاندہی کی ہے۔ تادم یعنی ابھی تک ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ ان دھاندلیوں میں اور بھی افراد ملوث ہیں۔ رائلسیما اور ساحلی آندھرا پردیش میں طوفان سے 3 ہلاکتیں۔ رائلسیما اور ساحلی آندھرا پردیش کے اضلاع میں نیوار طوفان کی وجہ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 29,752 ہیکٹر پر پھیلی ہوئی تیار فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر زراعت آندھرا پردیش کے کنا بابو نے جمعہ کو میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ رائلسیما کے اضلاع میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 23 اور 26 نومبر کے درمیان 288.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیلاب کے پانی میں
664 मकानात महसूर हो गए और 673 मकानात को नुकसान पहुंचा। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक तकरीबन 10,000 अफराद को 147 रिलीफ सेंटर्स में मुंतकिल किया गया। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अहदेदारों को 15 दिसंबर तक नुकसानात का जायजा लेते हुए रिपोर्ट तैयार करने और 30 दिसंबर तक मुआवजा की अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। पीयूसी फर्स्ट ईयर में एडमिशन की तारीख में तोसी। डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जॉइंट डायरेक्टर की जानिब से एक सर्कुलर जारी करते हुए इत्तला दी गई है कि तलबा और वालिदैन के इसरार पर पीयूसी फर्स्ट ईयर में दाखिला हासिल करने की तारीख में तोसी की गई है। सर्कुलर में पीयूसी फर्स्ट ईयर के तलबा के दाखिले के लिए 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक तोसी की गई है। दाखिला फीस अय्याम के काम के दौरान लाजिमी तौर पर अदायगी करने को कहा गया है। सर्कुलर में खुसूसी तौर पर कहा गया है कि तालीमी साल बराए 2020-21 में फिर किसी भी वजह और सबब से पीयूसी फर्स्ट ईयर में दाखिले की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। इंस्टाग्राम यूजर्स के अकाउंट्स हैक होने का खतरा। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाग्राम यूजर्स के अकाउंट हैक होने का खतरा बढ़ गया है। इंस्टाग्राम के हज़ार सारिफिन को रवां हफ्ते यानी इस हफ्ते पासवर्ड तब्दील होने का टेक्स्ट मैसेज वसूल हुआ। माहिरीन के मुताबिक कोई ग्रुप यूजर्स के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात भी सामने आई है कि जिन यूजर्स ने उस मैसेज पर अमल किया तो वो अपने अकाउंट से हाथ धो बैठे हैं। सारिफिन के यानी यूजर्स के मुताबिक टेक्स्ट मैसेज के जरिए फ्रॉड करके आईडीज हैक करने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन ने यूजर्स को मशवरा दिया कि अगर उनके पास पासवर्ड तब्दील का कोई पैगाम आए तो वो फ़ौरन अपने अकाउंट तक रिसाई हासिल करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो पासवर्ड तब्दील करके उसे कुछ घंटों के लिए प्राइवेट कर दें। इंस्टाग्राम की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई वजाहत जारी नहीं की गई। चंद यूजर्स का मानना है कि इंस्टाग्राम की जानिब से होने वाली तब्दीली का फ़ायदा हैकर्स ने उठाया और उन्होंने सैकड़ों यूजर्स के अकाउंट्स तक रिसाई हासिल की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश का अजला, मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर वगैरह में कहीं कहीं इंतहाई तेज़ बारिश की पेशकश की है, जबकि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी चंद मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में भी इस मुद्दत के दौरान बारिश हो सकती है।